زاویار زویا کو بلا کر لایا اور زویا نے اس کی کنڈیشن دیکھی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ اسے لیبر پین ہو رہی ہے۔ زاوی جلدی سے گاڑی نکالو، وہ زاوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور چندا کو سہارا دے کر وہ گاڑی تک لے آئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ چندا سے تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ رات 2 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے زاویار نے سلطان اور ستارہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی اسٹرابیری کو لے کر وہ خود ہی ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ چندا کا درد سے برا حال تھا اور چندا سے زیادہ گھبراہٹ زاوی کو ہو رہی تھی۔ اس کی بہادر بیوی درد سے تڑپ رہی تھی۔ زاوی کے تو اپنے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ چندا کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں جبکہ ایک ہاتھ مضبوطی سے اپنے ابھرے ہوئے پیٹ پر رکھے وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی جب اگلے ہی لمحے ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور اس کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ زاوی، زاوی میں مر جاؤں گی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زاویار بری طرح گھبرا گیا۔ زاوی کا دل چاہا کہ وہ گاڑی چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے اور اسے اپنے ساتھ لگا کر اسے دلاسا دے۔ اس کی بہادر بیوی درد سے کس طرح تڑپ رہی تھی، مگر اس ٹائم اسے ہاسپٹل پہنچانا زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے وہ فرنٹ مرر سے بار بار اس تڑپتی سسکتی چندا کو دیکھتا بڑی ہی سپیڈ سے گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا، جبکہ گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ زاوی کے اپنے ہاتھ بھی کانپنے لگے۔ اس نے چندا کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چندا بس تھوڑی دیر، ہم ہاسپٹل پہنچنے والے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، زویا نے نرمی سے کہا، مگر اس کی اپنی آواز میں بھی خوف جھلک رہا تھا۔ چندا درد سے کراہتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ہر چند منٹ بعد اٹھنے والا درد پہلے سے زیادہ شدید ہو رہا تھا۔ زاویار بار بار فرنٹ مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چندا کا زرد پڑتا چہرہ، اس کی تکلیف اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ چندا، بس ہمت رکھو پلیز، زاوی نے بے بسی سے کہا۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے جمی ہوئی تھی۔ تم تو میری بہادر بیوی ہو نا، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاوی نے ایک ہاتھ پیچھے کرتے اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے کہا جب چندا نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے زاوی، مجھے لگتا ہے کہ میں درد سے مر جاؤں گی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ زاوی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا زاوی، انشاءاللہ تمہیں اور میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چندا کو دلاسا دیتا ساتھ ساتھ گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک گاڑی تیزی سے ہسپتال کے سامنے آ رکی۔ زاویار تقریباً دوڑتا ہوا باہر نکلا اور فوراً ہی دروازہ کھول کر چندا کو سنبھالا۔ اسٹریچر پلیز، اس کی گھبرائی ہوئی آواز ہاسپٹل کے ہال میں گونجی تو ایک وارڈ بوائے بھاگتا ہوا فوراً اسٹریچر لے آیا۔ چندا کو احتیاط سے اس پر لٹایا گیا مگر درد کی شدت سے وہ بار بار کراہ رہی تھی۔ زاوی، اس نے کمزور آواز میں اسے پکارا۔ زاوی میں مر ابھی چندا نے اتنے ہی الفاظ کہے تھے جب زاوی نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما دی۔ ایسا کچھ مت بولو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات کرتا وہ اس کے ماتھے کو محبت سے چوم گیا۔ خدا تمہیں میری بھی زندگی لگا دے، وہ اس کے کان میں سرگوشی سے کہتا۔ وہ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے بولا، تم میری بہادر بیوی ہو، حوصلہ رکھو، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بات کرتے زاویار اور چندا کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہوتے چلے گئے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنے زاوی کو دیکھ رہی تھی جبکہ درد کی شدت اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ نرس جلدی جلدی اسے لیبر روم کی طرف لے جانے لگی۔ دروازہ بند ہوتے ہی زاویار جیسے ساکت رہ گیا تھا۔
اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور چہرہ پریشانی سے بھر چکا تھا۔ زویا فوراً اس کے پاس آئی۔ زاوی، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زاوی نے بے چین نظروں سے بند دروازے کو دیکھا۔ اسے اتنی تکلیف میں کبھی نہیں دیکھا۔ کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ یہ بات کرتے زاوی کی آواز بری طرح لرز گئی۔ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا، جبکہ وہ خود بھی پریشان تھی۔ زاوی نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا اور شہریار کو فون ملانے لگا۔ اگر ستارہ کی اپنی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ سلطان کو فون کر کے اپنے پاس بلاتا، کیونکہ وہ اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ زاویار کے فون کرنے کے کچھ دیر بعد ہی شہریار جلدی سے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ شہریار کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک رہی تھیں۔ زاوی، پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شہری نے اسے گلے سے لگاتے دلاسا دیتے ہوئے کہا تو زاویار اثبات میں سر ہلاتا مسلسل اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ کوریڈور کی سفید روشنیوں کے درمیان زاویار بار بار بے چینی سے چل رہا تھا۔ ہر بار جب لیبر روم کے اندر سے چندا کی ہلکی سی چیخ سنائی دیتی تو اس کا دل جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ وہ مضبوط دکھنے والی لڑکی بھی اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ ڈھانپ گیا۔ یا اللہ، میری بیوی اور میرے بچے پر اپنی رحمت کر دے، اپنا کرم کر دے۔ وہ اپنے دل میں سوچتا آنکھیں میچے ہوئے تھا، جبکہ ہونٹ اس کے مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ منہ میں کچھ پڑ رہا ہو۔ اور پھر ایک دم سے چندا کی ایک تیز چیخ نے زاویار کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس ایک چیخ کے بعد ہسپتال میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا، اور اس سناٹے سے زاویار کا دل مزید بے چین ہونے لگا۔ اے میرے اللہ، اپنا کرم کر دے۔ وہ دل میں اپنے اللہ کو مسلسل پکارتا اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا تھا، جب اچانک لیبر روم کا دروازہ کھلا اور زاویار فوراً ہی بے اختیار آنکھیں کھول گیا۔ وہ جو کب سے آنکھیں موندے خدا سے درخواست کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو کچھ نہ ہو، اس کے مالک نے اس کی درخواست قبول کر لی تھی۔ زاوی کی دھڑکنیں جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھیں۔ اگلے ہی لمحے نرس مسکراتے ہوئے باہر آئی اور اس کی باہوں میں ایک ننھی سی جان تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی زاویار کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ میری بیوی تو ٹھیک ہے نا؟ زاوی نے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ سن کر کہ اس کی اسٹرابیری بالکل ٹھیک ہے، زاوی نے شکر ادا کیا تھا، اور اس ننھی سی پری کو نرس کی باہوں میں دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنے باہوں میں لیا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ سنبھال رہا ہو، اور واقعی ہی وہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ تھا۔ اس کی بیٹی، اس کی ننھی سی پری، گلابی سی رنگت، نرم نرم رخسار اور بڑی بڑی آنکھیں جو آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ زاویار چند لمحوں کے لیے بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اچانک اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بالکل میری آنکھیں، اس نے سرگوشی کی۔ بچی کی آنکھیں واقعی ہی بالکل اپنے باپ جیسی تھیں، گہری، چمکدار، جنہیں ایک بار کوئی دیکھ لے تو چند لمحے تو وہ اس کی آنکھوں میں ہی کھو جائے۔ وہ ننھی سی پلکیں جنہیں وہ آہستہ آہستہ کھول کر اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس معصوم سے خوبصورت سے چہرے پر چھوٹی سی ناک بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس ننھی سی پری کو دیکھ کر زاویار کی آنکھیں بے ساختہ ہی جھلک گئیں۔ زاویار نے جھک کر بہت احتیاط سے اس کی پیشانی کو چوما۔ میری شہزادی، اس کی آواز محبت سے بھیگ گئی۔ اتنے میں زویا بھی قریب آئی۔ مبارک ہو زاوی، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ زویا نے اس ننھی سی شہزادی کو دیکھا تو فوراً ہی بول پڑی۔ یہ تو بالکل تمہاری کاربن کاپی ہے زاوی،
ایسے لگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا زاوی تم نے اپنی گود میں اٹھایا ہو۔ زاویار ہنس پڑا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، اور اس بچی نے دنیا میں آتے ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ خوبصورت اپنے باپ کی طرح ہے اور ایکٹیو اپنی ماں کی طرح۔ ننھی بچی نے بے اختیار ہی اپنی ننھی سی انگلی زاویار کی انگلیوں کے گرد لپیٹ لی، اور اس ایک لمس نے جیسے زاویار کے دل میں عجیب سی نرمی، ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سکون بھر دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور بار بار اپنے خدا کا شکر ادا کرنے لگا جس نے اسے یہ دن دیکھنا نصیب کیا تھا۔ شاید وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ مجھے بھی پکڑا دو بھائی، میری بھی کچھ لگتی ہے، زویا نے بڑی احتیاط سے، بڑی محبت سے زاویار کے ہاتھوں سے اپنی بھتیجی کو پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار بھی لائن میں کھڑا ہوا تھا کہ کب وہ ننھی سی پری اس کی باہوں میں آئے گی۔ زاوی نے اپنی شہزادی کو زویا کے حوالے کیا اور اپنی آنکھوں کو صاف کرتا وہ اپنے پاکٹ سے فون نکالتا اپنے باپ جیسے بھائی کو فون ملا گیا تاکہ اپنی خوشیوں میں اپنے باپ جیسے بھائی کو بھی شامل کر سکے۔ وہ 2 بجے ہاسپٹل آئے تھے اور اب صبح کے 5 بج گئے تھے۔ فجر کی اذان کی آواز پورے ماحول میں پھیل رہی تھی۔ حویلی کے کمرے میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی موجود تھی جبکہ باہر آسمان ابھی مکمل روشن نہیں ہوا تھا۔ ستارہ کافی دیر تک شدید کمر برداشت کرنے کے بعد ابھی مشکل سے سوئی تھی۔ 2 بچوں کی وجہ سے 8ویں مہینے میں اس کی حالت بہت ہی کریٹیکل ہو گئی تھی۔ سلطان اس کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا مگر اس کے باوجود وجود کی تھکن، تکلیف تو اب اسے ہی برداشت کرنی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ساری تکلیفیں بھی اپنے نام کر لیتا مگر وہ مجبور تھا۔ ہر دوسرے دن اس کا صدقہ دیتا، اس کی صحت سلامتی کی دعا کرتا، وہ اسے ہر طرح سے سکون آرام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طرف ستارہ کو سنبھالنا اور دوسری طرف سفیان کو سنبھالنا۔ نیند کیا ہوتی ہے اس کی آنکھیں تو شاید بھول ہی گئی تھیں۔ ابھی بھی سلطان افندی بیڈ کے کنارے پر بیٹھا چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ستارہ کی بے چین سانسیں اور درد سے سکڑتا وجود سلطان کے دل کو عجیب سی تکلیف دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھکن سے زرد لگ رہا تھا جبکہ ایک ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا جہاں اس کے دونوں بچے موجود تھے۔ اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے وہ چھوٹی سی لڑکی کن کن تکلیفوں سے گزر رہی ہے، یہ سوچتے ہی سلطان افندی کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ بے ساختہ ہی اس کے پیروں کو چومتا وہ دل ہی دل میں اس کا بے انتہا شکر گزار تھا کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے اسے اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ پوری رات وہ ستارہ کے ساتھ جاگتا رہا تھا، کبھی اس کی کمر دباتا، کبھی اس کے پیروں اور ٹانگوں کی مالش کرتا کیونکہ اسے اپنی ٹانگوں میں شدید بے چینی کا احساس تھا۔ اس سلطان اعظم نے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو نیند سے بوجھل نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا وہ اسے ہر طرح سے سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی تکلیف دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی کانپ جاتا کیونکہ ستارہ عمر میں بہت چھوٹی تھی اور سفیان کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی تو وہ دوبارہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس کی باڈی کو بالکل بھی ریسٹ نہیں ملا تھا اور اب تو وہ 2 بچوں کے ساتھ پریگننٹ تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ حالانکہ سلطان اس کے کھانے پینے کا، اس کی میڈیسن کا، اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا لیکن پھر بھی اس کی رنگت دن بہ دن زرد پڑتی جا رہی تھی۔ سلطان کافی دیر اس کے پاس بیٹھا اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ ستارہ اب گہری نیند میں چلی گئی ہے، وہ آہستہ سے اٹھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑا ہو گیا تاکہ اپنے آنے والے بچوں اور اپنی بیوی کی سلامتی کے لیے دعا کر سکے کیونکہ اس لمحے، اس کٹھن وقت میں خدا کے علاوہ اس کی کوئی نہیں سن سکتا اور اسے پوری امید تھی کہ خدا اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ بھری جھولی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ ستارہ اور اس کے بچوں کو ایک نئی زندگی بخشے گا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے آج اس کی آواز معمول سے زیادہ بھاری تھی، ہر سجدہ جیسے دعا بن گیا تھا۔
یا اللہ میری ستارہ کو سلامت رکھنا۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ کافی دیر جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ پھر اس نے قرآن پاک کھولا اور دھیمی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ کمرے میں قرآن کی پرسکون آواز پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر آیت اپنے ساتھ سکون لے کر آ رہی ہو۔ تلاوت کے بعد سلطان نے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر آنسو خاموشی سے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس کی دعاؤں کا محور صرف اس کی بیوی اور اس کے بچے تھے۔ یا اللہ میری بیوی کو شفا دے دے، میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا میرے اللہ۔ تیرے کن کہنے کی دیر ہے اور تیرے اس گناہگار بندے کی زندگی میں خوشیاں بھر جائیں گی۔ تو مجھے مایوس مت کرنا میرے اللہ۔ دعا کے بعد وہ اٹھا اور واپس بیڈ پر اس کے پاس آ گیا۔ ستارہ نیند میں بھی بے چین سی تھی، کبھی ہلکا سا کراہتی تو کبھی درد سے اس کی بھویں سکڑ جاتی، اور اس کی ہر کراہ پر سلطان کا دل تو جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ وہ فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے آیات پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا، بار بار، بہت محبت سے، بہت احتیاط سے۔ کبھی اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ بچوں کے لیے دعا کرتا، میرے بہادر بچوں، اپنی ماما کو زیادہ تنگ نہ کرو۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، آواز میں عجیب سی نمی اور ڈھیروں محبت چھپی ہوئی تھی۔ پھر جھک کر اس نے ستارہ کی پیشانی کو چوما، میری جان، میری جان سلطان، میرا معصوم سا عشق، اس سلطان کی سانسیں تم میں اٹکی ہوئی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ ستارہ شاید نیند میں بھی اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس نے بے اختیار سلطان کی شرٹ مضبوطی سے پکڑ لی۔ سلطان کی آنکھیں پھر نم ہو گئی تھیں اور وہ فوراً ہی اس کے قریب لیٹ گیا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ ایک ہاتھ ستارہ کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹھ پر رکھا۔ فجر کے بعد کا وہ خاموش سا سکون، قرآن کی مدھم خوشبو اور سلطان افندی کی بے حد محبت بھری دعاؤں سے جیسے پورا کمرہ رحمت سے بھر گیا ہو۔ سلطان نے ایک نظر اس چھوٹے سے بیڈ پر لیٹے ہوئے سفیان کو دیکھا جو بڑے سکون سے سویا ہوا تھا، پھر اپنی متاع جان کے ساتھ لیٹتا ایک دفعہ پھر سے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ فجر کا وقت تھا، حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان ابھی نیلا سا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ستارہ تھکن سے بے حال سلطان کے بازو پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ سلطان ابھی تک جاگ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے مسلسل اس کی کمر کو سہلاتا وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف فکر اور محبت تھی۔ اچانک ستارہ ایک دم سے درد سے کراہتے ہوئے اٹھی۔ ایک تیز آہ سن کر سلطان کا دل تو جیسے حلق میں آ گیا۔ سلطان فوراً گھبرا گیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ سلطان نے ستارہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری کمر۔ اتنا بولتے ہی ستارہ نے کمر پکڑ لی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے سلطان، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی، اور اس کی آواز سن کر سلطان کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ فوراً اس کے پہلو سے اٹھا اور نرمی سے اس کی کمر دبانے لگا، ساتھ ساتھ وہ آیات پڑھ کر پھونکتا جا رہا تھا اور دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یہ وقت جلد اور خیر و عافیت سے گزر جائے۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب سفیان کی پیدائش تھی، ستارہ کی کنڈیشن اتنی خراب نہیں تھی، وہ کافی حد تک سٹیبل تھی، لیکن اس بار تو اسے دیکھ کر سلطان افندی کا بھی دل ڈوب رہا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان مت ہو۔ اس کی آواز بھاری مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ سلطان، ستارہ نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ جی سلطان کی جان۔ سلطان صدقے اپنی جان کے ایک دم سے اس کے قریب ہوتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ ستارہ کانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے،
یہ سنتے ہی سلطان کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر آواز پھر بھی نرم ہی رکھی۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ تمہارا سلطان، تمہارا سفیان دونوں ہی تمہارے ساتھ ہیں، اور دونوں ہی تمہارے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بیبی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا اسے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ دل تو اس کا بھی ڈر رہا تھا۔ ستارہ کی سانسیں تیز تھیں۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، سلطان، اگر مجھے ڈلیوری کے دوران کچھ… ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب سلطان نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ ستارہ، بالکل خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں سننا۔ اس کی آدھی ادھوری بات پر ہی سلطان افندی کا دل جیسے بند ہو گیا تھا، سانسیں جیسے ابھی سے رکنے لگیں۔ اس کے گرد اپنی پکڑ مضبوط کرتا اسے اپنے سینے سے لگائے وہ بار بار اس کی زلفوں کو چوم رہا تھا۔ تم میری جان ہو، جان سلطان ہو، سلطان کی جان ہو تم۔ ایسی باتیں مت کرو، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ مگر ستارہ کی خوبصورت گرے آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ میری بات سنیں، ستارہ نے اس کے دل کے مقام کو چومتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ صبح صبح کا وقت ہے، میرے ساتھ پیاری پیاری خوبصورت باتیں کرو، محبت سے بھری باتیں کرو، ہمارے بچوں کی باتیں کرو، ہمارے فیوچر کی باتیں کرو، جس سے میری روح کو سکون ملے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف ستارہ کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میری جان، کیوں رو رہی ہو تم؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا سلطان۔ سلطان، اگر میں مر گئی تو سفیان کا بہت خیال رکھیے گا، اس نے روتے ہوئے کہا، اور ہمارے دونوں بچوں کا بھی۔ انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا، انہیں ان کی ماں کے جیسا ڈرپوک نہیں بنانا، بلکہ اپنے جیسا بہادر بنانا۔ اور ستارہ کی بے فضول باتیں سن کر سلطان افندی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے لفظ برداشت نہ ہو رہے ہوں۔ کتنی سنگ دل تھی وہ، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کی روح کو تڑپا رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس سے دور رہ کر وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سلطان افندی سے دیکھے نہیں جا رہے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتا اس کی زلفوں کو سہلانے لگا، جبکہ ہونٹوں سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ اور ستارہ نے ہمت کر کے آخری بات کی، آپ دوسری شادی کر لیجئے گا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کا چہرہ یک دم بدل گیا، آنکھیں نم اور ایک دم سے سرخی مائل ہونے لگی۔ ستارہ کے لفظوں کا ڈر سلطان افندی کے پورے وجود میں گھلتا اس کے بدن کے ذرے ذرے میں سرایت کرنے لگا۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ بھی ہو، اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہے، اور جب تک میری سانسیں ہیں تم میرے ساتھ رہو گی۔ تمہارے بغیر یہ سلطان جی کر کیا کرے گا؟ میرے بیبی، ایسی باتیں نہ کرو، تم جانتی ہو نا، یہ سلطان تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سلطان اسے اپنے سے تھوڑا سا دور کرتا، اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اس نے ستارہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی مضبوطی سے کہ جیسے اسے کھو دینے کا ڈر ہو۔ دوبارہ یہ بات کبھی مت کہنا۔ یہ بات کرتے ہوئے سلطان کی آواز لرز رہی تھی، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تم ساری زندگی کی بات کرتی ہو۔ اور ستارہ اس کے سینے سے لگی سسکیوں سے رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سلطان۔ سلطان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، وہ بار بار اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں جانتا ہوں میرا خدا مجھے خالی ہاتھ نہیں کرے گا۔ میرے محبوب کے ساتھ وہ مجھے 2 ننھی ننھی پریاں دے کر مجھے مالا مال کر دے گا۔ آج کے بعد ایسی کوئی بھی بات اپنی زبان پر مت لے کر آنا۔ خدا سے اچھے کی امید رکھو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تم میری زندگی ہو، میری دعا ہو، میری ہر سانس ہو تم۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے منہ میں کچھ پڑتا بار بار پھونک مار رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پر، میرا اللہ مجھے تم سے کبھی جدا نہیں کرے گا۔
اپنے لفظوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے وہ اپنی متاع جان کو اپنے سینے سے لگائے آنکھیں مندے ہوئے تھا۔ اگر کچھ کھانا پینا ہے تو مجھے بتاؤ، میں بنا کر لا دیتا ہوں۔ آخر کار تم نے اپنا پرسنل ملازم رکھا ہوا ہے۔ سلطان نے شرارت سے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا تو ستارہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ملازم نہیں ہیں آپ میرے سلطان ہیں، میری جان، میرے سر کا تاج، میری دھڑکن۔ اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے بولی، اور اسی دھڑکن کو تم خود سے دور کرنا چاہتی ہو؟ سلطان نے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ بس پتہ نہیں مجھے کیوں ڈر لگتا ہے۔ ڈرتے نہیں نا میری جان، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا سب ٹھیک کر دے، آج کے بعد ایسی بات نہیں کرنی۔ سلطان نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید کوئی بات کرتے، سلطان کا فون بجنے لگا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے سلطان نے دیکھا تو زاوی کا فون تھا، اور اس زاوی کے نمبر کو دیکھ کر سلطان کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے زاویار نے اسے اس طرح کبھی بھی فون نہیں کیا تھا۔ سلطان نے فون آن کر کے کان کو لگایا تو زاویار کی خوشی سے بھیگی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ السلام علیکم سلطان بھائی، مبارک ہو آپ کو، آپ تایا بن گئے ہیں، خدا نے مجھے رحمت سے نوازا ہے۔ اور صبح ہی صبح خوشی کی خبر سن کر سلطان افندی کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سلطان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ زاوی کو اللہ پاک نے بیٹی سے نوازا ہے، یہ سن کر سلطان کو دلی خوشی ہوئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ سلطان افندی نے پوچھا۔ سلطان بھائی وہ ہم ہاسپٹل ہیں۔ زاوی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ سلطان افندی نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا۔ شہری میرے پاس ہی ہے، آپ پریشان مت ہو۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی۔ خیر مبارک سلطان بھائی، زاوی نے بھی محبت سے جواب دیا۔ چندہ تو ٹھیک ہے نا زاوی؟ سلطان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بھائی، چندہ اور بچہ دونوں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہ بات سنتے ہی سلطان نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ بار شکر ادا کیا تھا، اور اپنے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو بھی ایسے ہی اپنے حفاظت میں رکھے۔ تم فون بند کرو، بس میں ابھی آیا، سلطان افندی نے خوشی سے کہا، اور فون بند کرتا وہ ستارہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مبارک ہو جانے سلطان، خالہ بن گئی ہو تم۔ چندہ کو خدا نے بیٹی سے نوازا ہے۔ اور یہ سن کر ستارہ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ چندہ تو ٹھیک ہے نا سلطان؟ ستارہ نے پوچھا۔ ہاں میری جان، چندہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میرے بیبی کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل چلا جاؤں؟ سلطان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ بڑی ہی معصومیت سے بولی تھی، اور اس کی اس معصومیت کو دیکھ کر سلطان افندی مسکرائے بنا رہ نہ پایا۔ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتا اس کے کان میں سرگوشی سے بولا، کیوں نہ اس خوشی کے موقع پر منہ میٹھا کر لیا جائے۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتا، اس کے رخسار کو چومتا، اس کے نرم و ملائم ہونٹوں تک رسائی حاصل کرتا، بڑی ہی محبت سے اسے اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بالوں میں انگلیاں الجھائے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کا سکون ہے، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ ایک دوسرے کی عادت، ضرورت نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی روح ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں کی مٹھاس اس کے حلق میں ٹرانسفر کرتی اس کے وجود کے ذرے ذرے میں سرایت کرنے لگی۔ ستارہ سلطان افندی، وہ نازک سی ہرنی، اتنے زبردست انداز میں اسے کس کر رہی تھی کہ سلطان کا خود پر کنٹرول ختم ہونے لگا۔ اپنی زبان سے اس کی زبان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا وہ اس کی زبان کو اپنے حلق میں ٹرانسفر کر گیا۔ اس کی مٹھاس کا ایک ایک قطرہ اپنے حلق میں اتارتا وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر بے چین ہے، کس قدر تڑپ رہا ہے وہ اس کے لیے۔ 3 ماہ ہو گئے تھے وہ اس کے وجود تک رسائی حاصل نہیں کر پایا تھا، صرف اسے سکون دینے کے لیے۔ جی بھر کے اس کے ہونٹوں سے سراب ہوتا وہ اس سے دور ہوا
کیونکہ ستارہ کی سانسیں بہت ہی زیادہ بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ وہ اپنے محبت بھرے لمس سے اس کے نرم ملائم ہونٹوں کو لال کندھاڑی کر گیا تھا۔ لال کندھاڑی تو اس کے ہونٹ بھی ہو گئے تھے کیونکہ دونوں نے برابر کا مقابلہ کیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بے چین تھے۔ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے بیبی، تمہاری روح میں اتر کر تمہیں پورا کھا جاؤں گا میں۔ اب ان ہونٹوں سے گزارا نہیں ہوتا میرا، اور بھی بہت کچھ چکھنا ہے مجھے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو ستارہ اپنی پلکوں کی جھالر گراتی، اپنا نچلا لب اپنے دانتوں میں دباتی کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ شرماتی ہوئی تو اور بھی قاتل لگتی ہو۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتا، اس کی گردن میں منہ چھپاتا، اس کی گردن کو جگہ جگہ سے چومنے لگا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر چند لمحے خاموشی سے اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، اور واقعی ہی اس نازک اندام کی خوشبو اس کی حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ جانے سلطان، اس نے دھیمی سی سرگوشی میں کہا، تمہیں معلوم ہے میں اللہ سے جنت بھی مانگوں گا نا تو وہاں بھی تمہیں ہی مانگوں گا۔ پھر اس نے اس کی گردن پر ہلکا سا بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں نا تبھی یقین آتا ہے کہ اللہ اب بھی مجھ پر مہربان ہے۔ ستارہ، مجھے جینا نہیں آتا تمہارے بغیر۔ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو نا تب ہی لگتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، ورنہ سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم وہ سکون ہو جس کے بغیر میری ہر خوشی ادھوری ہے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ پاک ذات بھی تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرے گی۔ اتنا کہتے ہی وہ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ سلطان نے ہاسپٹل میں قدم رکھا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر ساری مٹھائی، پنک گلاب کے بکے، اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے ہیلیم بالونز تھے جن کے اوپر ٹیڈی بیئر اور باربی ڈول کے کریکٹر بنے ہوئے تھے۔ وہ کوریڈور میں پہنچا تو کوریڈور میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اپنی پاکٹ سے فون نکالتا وہ زاویار کو فون ملا گیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ چندہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور سب اس کے پاس ہیں۔ وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے تک رسائی حاصل کرنے لگا کیونکہ اس لٹل فیری کو دیکھنے کی خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، چہرہ خوشی سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ بغیر مسکرائے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ یہ زاویار کی بیٹی کی خوشی تھی، اور جب اس کی اپنی بیٹی اس کی گود میں آئے گی تب تو اس کی خوشی کا لیول ہی اور ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس روم تک پہنچتا جہاں پر اس کے گھر کی خوشیاں تھیں، اس کا سامنا ماہی سے ہوا، اور ماہی کو دیکھ کر سلطان کی آنکھیں اسے پہچاننے سے انکار کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اس کی حامد منان سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیسا ہے، کہاں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس ایک دعا تھی جو ہر لمحہ وہ کرتی تھی کہ خدا اس کے شوہر کو سلامت رکھے۔ ان آنکھوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، اور وہ آنکھیں بے رونق اور سیاہ پڑنے لگی تھیں۔ وہ چہرہ جو اس کے پاس ہونے سے، اس کے چھونے سے کھل کر گلاب ہونے لگتا تھا، وہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بے دہانی میں آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے آس پاس گزرتے ہوئے لوگوں سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو، اور سلطان کو تو یقین ہی نہ آیا کہ یہ ماہی خان ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب کھڑا ہوتا زوردار آواز میں بولا، السلام علیکم، اور اس کی آواز اپنے کانوں میں محسوس کرتے ماہی نے اپنی بے رونق آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سلطان؟ اس نے بڑے ہی نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں کیا ہوا ہے؟ سلطان نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ بڑے ہی نارمل تاثرات کے ساتھ سلطان افندی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ
सब चीख चीख कर बता रहा था کہ وہ اس شخص کی جدائی میں جل رہی ہے جس سے اسے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، حامد کی وجہ سے پریشان ہو۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اور حامد منان کا نام سنتے ہی آنکھوں میں بے ساختہ ہی نمی تیرنے لگی، اور سلطان افندی کے اس سوال پر ماہی کوئی بھی جواب نہ دے پائی۔ ہونٹوں سے تو بے شک کوئی جواب نہ دیا تھا، مگر آنکھیں اسے بتا گئی تھیں کہ واقعی وہ اس کی وجہ سے اس کے لیے پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہوتی ہو تم؟ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، وہ بہت جلد لوٹ آئے گا، اللہ پر یقین رکھو۔ سلطان نے اسے تسلی بھرے الفاظ بولتے ہوئے کہا تو وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی اپنے حلق میں اتارتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ مبارک ہو تمہیں، ماہی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہیں بھی مبارک ہو، تم بھی پپھو بن گئی ہو۔ اور سلطان افندی کے اس طرح مسکرا کر کہنے پر ماہی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ستارہ کیسی ہے؟ ماہی نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے سلطان افندی سے پوچھا۔ ہاں ستارہ ٹھیک ہے، سلطان نے اس کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آ جاؤ روم میں چلتے ہیں، سلطان نے ماہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی میں گھر جا رہی ہوں کیونکہ سعد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ حامد کو بہت زیادہ مس کر رہا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں اسے بہت تیز بخار ہے، سعد کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر گھر چکر لگاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم سعد کا خیال رکھو اور پریشان مت ہونا، انشاءاللہ حامد بہت جلد واپس آ جائے گا۔ سلطان نے ایک دفعہ پھر سے تسلی بھرے الفاظ بولے اور وہ اس بات میں سر ہلاتی، مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی آگے کو بڑھ گئی۔ ماہی کے جاتے ہی سلطان نے بھی آگے کو قدم بڑھا دیے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتا وہ روم میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ جہانگیر صاحب، رضیہ بیگم، شیری، زویا، زاویار سبھی تو وہاں پر موجود تھے، اور ان سب سے نظریں ہوتی ہوئی سلطان افندی کی نظر اس لٹل فیری پر پڑی جو زاویار کی گود میں آنکھیں کھولے ہوئے تھی۔ السلام علیکم۔ سب سے ملتا وہ چندا کی طرف گیا جو بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی اور زاوی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلطان نے ایک شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اسے مبارکباد دی۔ خیر مبارک سلطان بھائی۔ سلطان بھائی، آپ نے ستارہ کو بتایا؟ چندا نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بتا دیا تھا میں نے، بہت خوش تھی وہ تو آنا بھی چاہتی تھی مگر اس کی کنڈیشن نہیں تھی آنے والی۔ وہ چندا سے بات کر رہا تھا جب زاوی اس کے قریب آتا اپنی گڑیا کو اس کی طرف کر گیا۔ زاوی نے اپنی شہزادی کو سلطان افندی کے حوالے کیا تو اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے سلطان افندی کا دل خوشی سے جھوم گیا۔ یہ اللہ پاک کا تحفہ ہے زاوی، یہ میری ایزل ہے، مطلب اللہ پاک کا تحفہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نام ہے، واقعی اللہ پاک کا تحفہ ہے یہ، زویا نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان نے ستارہ کو ویڈیو کال کی تو ستارہ اس لٹل فیری کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ وہ اس کی بہن چندا کی بیٹی تھی جس نے بہن ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ میرے پاس کب آئے گی؟ ستارہ نے نم آنکھوں سے ایزل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت جلد آ جائے گی تمہارے پاس، انشاءاللہ شام کو میں گھر واپس آ جاؤں گی، اور تم جی بھر کے پیار کر لینا اپنی ایزل کو۔ ایزل؟ ستارہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں ایزل، سلطان بھائی نے اس فیری کا نام ایزل رکھا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ سلطان کچھ دیر بیٹھا سب سے باتیں کرتا رہا، اس لٹل فیری کو پیار کرتا رہا، اور پھر اسے اپنی جان سلطان کی فکر بھی تھی۔ سفیان بھی اٹھ گیا ہوگا، اس لیے وہ سب کو خدا حافظ کہتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ افندی حویلی آج کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، پورا گھر نرم نرم پنک اور وائٹ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مرکزی دروازے پر گلاب کے پھولوں کی بڑی بڑی آرچز بنائی گئی تھیں، جبکہ ہر طرف ننھے فیری لائٹس ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ پریسے خود ہر چیز کو بار بار چیک کر رہی تھی۔ پورے ہال میں پنک کلر کے ویلکم بالون فلور پر پھیلے ہوئے تھے۔ جب سے پریسے کو پتہ لگا تھا کہ چندا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے،
وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ایزل کو نہیں دیکھا تھا۔ شہریار کے ساتھ مل کر وہ اس کے ویلکم کی تیاریاں کرتی بے انتہا خوش تھی۔ شہریار، یہ ربن تھوڑا سا اوپر کر کے لگائے نا، میری شہزادی کا ویلکم ہے، کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، پریسے نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ شہریار ہلکا سا مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پریسے، تم نے تو پوری حویلی کو فیری لینڈ ہی بنا دیا ہے۔ ہاں بالکل، کیونکہ ہماری پرنسس آ رہی ہے۔ ابھی تو ایک بیبی ہوئی ہے اور میں اتنی خوش ہوں۔ جب سلطان بھائی کے 2 بیبی اور آ جائیں گے تو یہ حویلی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، پریسے نے خوشی سے کہا۔ اور اس کی خوشی پر شہریار ایک دم سے اس کے قریب آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے بیبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہریار کی بات سن کر پریسے کا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ شرم سے چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ پریسے ابھی صرف 17 سال کی تھی، اس لیے شہریار اسے ابھی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر پریسے کو تنگ کرنے سے وہ باز نہ آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے جب سلطان کے روم کا دروازہ کھلا۔ تمہیں تو میں رات کو بتاؤں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ پریسے سے دور ہوا اور پھر سے سجاوٹ میں مصروف ہو گیا۔ سلطان افندی ستارہ کا ہاتھ پکڑے بڑے احتیاط سے اسے ٹی وی لاؤنج تک لے کر آیا تھا، اور لاؤنج کو اس طرح پنک رنگ میں سجا ہوا دیکھ کر ستارہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سلطان کب آئے گی ایزل؟ ستارہ نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس میرا بیبی ابھی آنے والی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح ریلیکس ہو، میں تمہیں اس طرح بٹھا دوں۔ سلطان اسے بڑے احتیاط سے صوفے پر بٹھاتا اسے ہر طرح سے کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے کمر میں درد نہ ہو۔ اسی لمحے گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پریسے کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تقریباً تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ سلطان، شہریار، پریسے اور سفیان نے اس ننھی سی پری کا بڑا ہی وارم ویلکم کیا تھا۔ زاویار بڑی احتیاط سے چندا کو سہارا دیے ہوئے تھا جبکہ زویا کی باہوں میں ننھی سی گلابی کمبل میں لپٹی ان کی لٹل فیری تھی۔ شہریار کی نظریں جیسے ہی اپنی بھتیجی پر پڑیں تو وہ چند لمحوں کے لیے خاموش سا رہ گیا۔ ہاسپٹل میں بھی بس اس نے چند لمحے ہی اس لٹل فیری کو اٹھایا تھا، اتنی ننھی، اتنی معصوم، جیسے کسی نے دعا کی شکل اختیار کر لی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ زویا، تم تھک گئی ہوگی، لاؤ میری بھتیجی مجھے دے دو۔ اتنا کہہ کر شہریار نے اس ننھے فرشتے کو بڑے آرام سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شہریار کے ہاتھوں میں آتے ہی ایزل نے ہلکا سا کروٹ بدلا۔ اس کے ننھے سے گلابی ہونٹ اور بند پلکیں دیکھ کر شہریار کی آنکھیں بے اختیار ہی نم ہوئیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو واقعی جنت کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ وہ اس لٹل فیری کے ہاتھ کو چومتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ پریسے فوراً ہی ان کے قریب آ گئی۔ دیکھو نا شہری، کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ۔ شہریار نے بے حد محبت سے اپنی بھتیجی کی ننھی سی پیشانی کو چوما۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری ہے۔ ایزل کے آنے سے افندی حویلی ایسے جگمگا رہی تھی جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں ان کے آنگن میں اتر آئی ہوں۔ پریسے نے خوشی سے کہا، ویلکم ہوم لٹل پرنسس۔ چندا کو بڑے آرام سے لا کر زاویار نے صوفے پر بٹھایا، جس صوفے پر ستارہ بیٹھی بے انتہا مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو تمہیں، ستارہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، خالہ کے ساتھ ساتھ تائی بھی بن گئی ہو، ڈبل رشتہ ہو گیا ہے تمہارا ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ ایک دن میری بیٹی کی ساس بھی بنو گی، چندا نے شرارت سے کہا تو ستارہ دھیما سا مسکرائی۔ سلطان نے شہریار کی گود سے ایزل کو لیا اور بڑی نرمی سے ستارہ کی گود میں ڈال دیا، اور اس ننھی پری کو دیکھ کر بے ساختہ ہی ستارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی کو چومتی وہ دل سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس کے سلطان کو بھی اس جیسی پیاری سی بیٹی دے۔ سب لوگ ہی ایزل کو دیکھ دیکھ کر بے انتہا خوش تھے، اور پریسے اور شہریار نے پوری حویلی کو پنک رنگ کا کر دیا تھا۔ پنک رنگ کے غبارے، پنک رنگ کے پھول، ریبنز، اور یہی نہیں،
انہوں نے ایک بیبی ڈال پنک کلر کا کیک بھی آرڈر کیا تھا۔ پریسے نے رانی کے ساتھ مل کر بہت ہی زبردست کھانے کا انتظام کیا تھا۔ رانی جلدی سے کھانا لگاؤ۔ پریسے نے رانی کو حکم دیا اور وہ باربی والا کیک ٹیبل پر رکھ دی سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ پہلے ہم ایزل کے آنے کی خوشی میں کیک کاٹیں گے، پھر کھانا کھائیں گے، پری نے چندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سفیان وہ باربی والا کیک دیکھ کر خوش ہوتا فوراً ہی اس کے پاس آ گیا۔ ایزل تو ستارہ کی گود میں سو رہی تھی، اس لیے چندا اور سفیان نے مل کر کیک کاٹا تو سب نے آہستہ آواز میں تالیاں بجائی اور اس لٹل فیری کو ایک دفعہ پھر سے اپنے گھر میں اپنی زندگی میں ویلکم کیا، جس کے آنے سے حویلی کی خوشیاں ڈبل ہو گئی تھیں۔ بہت شکریہ پریسے، میری خوشیوں کو دگنا کرنے کے لیے۔ پریسے نے بہت ہی محنت کی تھی، شہریار کے ساتھ مل کر پوری حویلی کو سجایا تھا۔ اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے چندا باجی؟ میری بھتیجی آئی ہے، بھتیجی بھی ہے اور بھانجی بھی، میں چچی بھی ہوں اور خالہ بھی، اور اپنی بھتیجی کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ اس نے مسکرا کر چندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو چندا نے اسے بے ساختہ ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماہی عشاء کی نماز پڑھ کر خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، اور اس کی دعاؤں کا محور اس کا شوہر حامد منان تھا، جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں، اس کے منہ سے یہ سننے کے لیے کہ ماہی میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس کے کان ترس گئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ یا اللہ میرے حامد کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اسے صحیح سلامت واپس لے آنا۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا، نہ حامد منان کا کوئی فون آیا تھا، نہ کوئی خبر۔ بلیک شیڈو مشن پر جانے کے بعد جیسے وہ دنیا سے کٹ سا گیا تھا۔ تبھی اچانک کمرے میں موبائل کی بیل بجی۔ ماہی نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور فون اٹھایا۔ ایک انجان نمبر تھا۔ دل عجیب بے چینی سے دھڑک اٹھا، اور پھر دل میں یہ بھی خیال آیا کہ شاید حامد کسی ان نون نمبر سے فون کر رہا ہو۔ جلدی سے اس فون کو آن کرتی وہ کان کو لگا گئی۔ ہیلو، ماہی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک سنجیدہ آواز ابھری۔ کیا آپ انسپکٹر حامد منان کی وائف بات کر رہی ہیں؟ آواز اس قدر سنجیدہ تھی کہ ماہی کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا، اور پھر ایک دم سے ماہی کے چہرے پر امید جاگی کہ شاید حامد کی کوئی خیر خبر آئی ہو۔ وہ فوراً سے بولی، جی حامد ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز ان سے بات کروا دیں۔ الفاظ، آواز، لہجہ سب کچھ کانپ رہا تھا، مگر اگلا جملہ سنتے ہی اس کی تو جیسے دنیا ہی رک گئی۔ ہمیں افسوس ہے، مشن کے دوران انسپکٹر حامد منان کو گولی لگ گئی تھی، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ ایک دم سے حامد کے الفاظ اس کے دماغ میں گڈ مڈ سے ہونے لگے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں ماہی، تم میری روح جاں ہو۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جائے نماز پر گر گیا۔ ماہی ساکت بیٹھی رہ گئی، آنکھیں ایک دم سے پتھر ہوئیں اور سانسیں بھی رک رک کر آنے لگی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر حلق سے ایک آواز تک نہ نکلی۔ سامنے جائے نماز پر پڑی تسبیح دھندلی دکھائی دینے لگی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں آج میں، کیونکہ دیکھ لو ایپیسوڈ کتنی لمبی ہے، کم سے کم 50 منٹ، کم سے کم نہیں ہے ہی 50 منٹ کی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بہت محنت چل رہی ہے، حامد ماہی کے لیے برا لگ رہا ہے، مجھے بھی۔ تو ملیں گے انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں۔ یار میں نے پوسٹ تو لگا دی تھی 10 بجے کی، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کیوں 10 بجے؟ تو بھائی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو ہی 10 بجے کا کہتی ہوں نا، ویسے تو 9 بجے دے دیتی ہوں۔ بعض ٹائم لمبی ہوتی ہے، یا کوئی کام کر رہی ہوتی ہے، یا کوئی گیسٹ آیا ہوتا ہے، تو پھر بندہ اب سب کچھ چھوڑ کے اپنی ریکارڈنگ تو نہیں کر سکتا نا۔
گھر والے جوتیاں لے کے پیچھے آ جاتے ہیں پھر۔ سمجھا کرو بات کو، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، ملیں گے کل۔